اس وقت کے عرب لڑائی کے معاملے میں نہایت ہی غیرت مند تھے. نہ تو وہ اپنے سے کمزور سے لڑتے تھے، نہ ہی ان پر کوئی برتری جتاتے تھے، بلکہ اپنے برابری کے لوگوں سے لڑنے میں فخر محسوس کرتے تھے. جبلے کا خون خشک ہو گیا اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، ان عربوں نے تو مجھے سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے. اگر ہم 60,000 لوگوں نے انہیں مار ڈالا تو کون سا بہادری کا کام کیا، اور اگر وہ غالب آ گئے تو ہماری نسلیں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ناظرین انٹرسٹنگ اور معلوماتی سیریز تاریخی فیصلے ہسٹورک ڈیسیجن میں. ناظرین، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی جنگ سولجرز اور ہتھیاروں کی تعداد، اس کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے اس کی بیسس پر جیتی جاتی ہے. یعنی جتنے زیادہ لڑنے والے ہوں، جتنے زیادہ ہتھیار ہوں، اتنی زیادہ جنگ جیتنے کی پاسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. اگر آپ کا بھی یہی ماننا ہے تو آج آپ کی یہ سوچ چینج ہونے والی ہے، کیونکہ آج کا تاریخی فیصلہ ایک کمانڈر کا 60 سولجرز کو 60,000 سولجرز سے لڑانے کا ہے. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، 60 اگینسٹ 60,000 سولجرز. یہ بات ہے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کی، جب بازنطینی بادشاہ ہرقل قیصر روم کو اطلاع ہوئی کہ مسلمانوں نے ان کے بڑے بڑے قلعے بھی فتح کر لیے ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو گیا. اس نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے کئی علاقوں سے ایک بہت بڑی فوج اکٹھا کی، جس میں طاقتور اور مشہور و معروف سربراہ بھی موجود تھے. جاسوسوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کے مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار یعنی کمانڈر تھے، انہیں ہرقل کے جمع کیے ہوئے لشکر کے بارے میں بتایا. تو آپ نے جنگی مقام کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یرموک کے مقام پر پڑاؤ کیا گیا. جب رومیوں کو اسلامی لشکر کے یرموک میں پہنچنے کا علم ہوا تو رومی بھی 10,60,000 جنگجوؤں کے ساتھ یرموک میں آ پہنچے، جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد 40 سے 45,000 تھی. ان رومیوں میں اس وقت کا غسانی بادشاہ جبلہ بن ایہم بھی موجود تھا. چنانچہ یہ غسان کے 60,000 سپاہیوں کے ساتھ سوار ہو کر میدان جنگ میں آ گیا. ناظرین، جبلہ بن ایہم جب قوم غسان کے 60,000 عرب فوجیوں کے ساتھ میدان میں آیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، رومی لشکر کے سپہ سالار نے ان عربوں کو ہمارے مقابلے میں بھیجا ہے تاکہ وہ لوہے کو لوہے سے کاٹ سکیں. اگر ہمارا پورا لشکر ان کے مقابلے پر گیا تو ان کی اہمیت مزید برقرار ہو جائے گی، مزید بڑھے گی. میں ان کے ساتھ ایک ایسی جنگی چال چلنا چاہتا ہوں جو ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی. میں پورے لشکر نہیں بلکہ تھوڑے سے شہ سواروں سے ان کا مقابلہ کرنے جاؤں گا. آپ نے کہا، میں ان 60,000 مشرکین کے مقابلے میں صرف 30 مجاہدین لے کر جاؤں گا. ناظرین، دراصل خالد بن ولید ان نصرانی عربوں کے ساتھ نفسیاتی ہتھیار یعنی سائیکولوجیکلی ان کے ساتھ لڑنا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت کے عرب لڑائی کے معاملے میں نہایت ہی غیرت مند تھے. نہ تو وہ اپنے سے کمزور سے لڑتے تھے، نہ ہی ان پر کوئی برتری جتاتے تھے، بلکہ اپنے برابری کے لوگوں سے لڑنے میں فخر محسوس کرتے تھے. جب 60,000 نصرانی عرب 30 مجاہدین کو دیکھیں گے تو پھنس جائیں گے، کیونکہ بالفرض انہوں نے جنگ کے ذریعے مجاہدین کو شکست دے بھی دی تو بھی لوگ انہیں لان تان کریں گے کہ 60,000 نے 30 لوگوں کو شکست دے کر کون سا کمال کیا. بہرحال خالد بن ولید کی بات سن کر ابو عبیدہ بن جراح سمیت سب لوگ حیران ہو گئے اور سب نے سمجھا کہ شاید یہ مزاح فرما رہے ہیں، تفنن کر رہے ہیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی، اے خالد، کہ آپ واقعی 30 آدمی لینا چاہتے ہیں یا مزاح فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میرا یہی ارادہ ہے. عرض کی، حضور، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کیا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا نہیں کہ 30 آدمی 60,000 لوگوں سے مقابلہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا، میں اسلامی لشکر سے ایسے بہادر لے کر جاؤں گا جو اپنی جانوں کو راہ خدا میں وقف کر چکے ہیں اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے لیے لڑتے ہیں. ابو سفیان نے عرض کی، میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی ہمارے لشکر میں ایسے مجاہدین موجود ہیں، لیکن میں انہی مجاہدین کے ساتھ محبت اور شفقت کی وجہ سے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ 60,000 مشرکین نے عرب کے مقابلے میں 30 کے بجائے 60 مجاہدین لے جائیں. ناظرین، 60,000 کے مقابلے میں 60 بھی کچھ نہیں، مگر چونکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو سیدنا خالد کی جنگی صلاحیتوں پر مکمل بلیف تھا، اس لیے آپ نے ابو سفیان کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے خالد بن ولید کے ساتھ 60,000 کے مقابلے میں 60 مجاہدین کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. چنانچہ خالد بن ولید صرف 60 مجاہدین کے ساتھ
60,000 نصرانی عربوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ کوئی بھی ہتھیار رکھنے سے منع کر دیا۔ جب یہ اسلامی دستہ پہنچا میدان جنگ میں تو جبلہ بن ایہم نے سوچا کہ شاید اسلامی لشکر کے کچھ لوگ صلح کی بات چیت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے بیچ میں پہنچ کر جنگ کے لیے صفیں بنانا شروع کر دی۔ جبلہ بن ایہم یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا اور وہ آپ کے قریب آ کر بولا، اے عربی شہسوار، مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم جنگ کا ارادہ چھوڑ کر صلح کے لیے ضرور آؤ گے۔ خالد بن ولید نے زوردار آواز میں اس سے فرمایا، کون سی صلح اور کیسی صلح؟ ہم تم سے صلح کی گفتگو کرنے نہیں بلکہ جنگ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر جبلہ کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، تم مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو تو جاؤ اپنے لشکر کو کہو کہ میدان میں آئے، کیونکہ میں تو پہلے سے ہی لشکر کے ساتھ میدان میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا ہم 60 آدمی تجھے نظر نہیں آتے؟ اس نے کہا، تم تو نظر آ رہے ہو لیکن تمہارا لشکر نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے سینہ تان کر اس سے ارشاد فرمایا، میں تمہارے مقابلے کے لیے یہی لشکر لے کر آیا ہوں، اور ہاں غور سے سن، تیرے 60,000 کے لشکر کے لیے ہم 60 مجاہدین ہی کافی ہیں، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہیں۔ تیرے 60,000 لشکر کے لیے تو میں صرف 30 لوگ ہی لے کر آ رہا تھا، لیکن ہمارے لشکر کے رحم دل سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کے اصرار پر میں نے اس میں اضافہ کیا ہے اور 30 کے بجائے 60 لوگ لے کر آیا ہوں۔ آپ کی باتیں سن کر جبلے کا خون خشک ہو گیا اور وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، ان عربوں نے تو مجھے سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اگر ہم 60,000 لوگوں نے انہیں مار ڈالا تو کون سا بہادری کا کام کیا، اور اگر وہ غالب آ گئے تو ہماری نسلیں بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ جبلہ نے اپنے 60,000 کے لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رومی لشکر نے ایک ساتھ حملہ کر کے تمام اسلامی مجاہدین کو گھیرے میں لے لیا تھا، لیکن خالد بن ولید، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہم، ان 6 صحابہ کرام نے اپنے گھوڑوں کو ایک ساتھ ملا کر ایک حصار بنا لیا تھا، ایک گھیرا بنا لیا تھا، اور جو بھی دشمن قریب آتا یہ اسے زمین پر دے مارتے۔ اسلامی لشکر دور سے ان مجاہدین کو دیکھ رہے تھے۔ سب سے زیادہ ابو عبیدہ بن جراح فکر مند تھے۔ لشکر کے تمام ہی لوگ ان 60 مجاہدین کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ صبح سے شام تک جنگ جاری تھی۔ رومی تھک ہار کر چور ہو گئے، جبکہ خالد بن ولید کے ساتھ تمام مجاہدین ایسے لڑ رہے تھے جیسے ابھی میدان میں آئے ہوں۔ آخرکار شام کے وقت رومی لشکر کے سپاہی لڑ لڑ کر ہمت ہار گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے میدان چھوڑ کر بھاگنے کے بعد جب خالد بن ولید اسلامی لشکر میں واپس آئے تو آپ کے ساتھ صرف 20 مجاہدین ہی تھے اور اہم ترین 40 مجاہدین لاپتہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ زار و قطار رونے لگے اور خود کو یوں ڈانٹنے لگے کہ اے ابن ولید، تو نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، کل بارگاہ الہی اور امیر المؤمنین کے دربار میں تو کیا عذر پیش کرے گا؟ حضرت ابو عبیدہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو حوصلہ دینے لگے۔ پھر آپ میدان میں گئے تاکہ لاپتہ افراد کو تلاش کریں۔ پورا میدان لاشوں سے بھرا تھا۔ مجاہدین جس لاش کو اٹھاتے وہ رومی کی ہوتی۔ بڑی مشکل سے 10 صحابہ کرام کی باڈیز ملی، لیکن اب بھی 30 صحابہ کرام لاپتہ تھے۔ ابو عبیدہ نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی 30 صحابہ کرام کو قید کر لیا ہو یا وہ دشمنوں کے پیچھے گئے ہوں۔ لیکن ناظرین، آپ کو 2 افراد کی بہت فکر تھی۔ ایک حضرت زبیر بن عوام کہ یہ پیارے آقا کی پھپھی کے بیٹے تھے، اور دوسرے فضل بن عباس، یہ پیارے آقا کے چچا کے بیٹے تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا، کون خوش نصیب ہے جو اپنے بھائیوں کی تلاش میں جائے گا؟ خالد بن ولید نے فورس کیا کہ میں ان کی تلاش میں خود ہی جاؤں گا۔ ابو عبیدہ نے اجازت دے دی۔ ناظرین، ابھی خالد بن ولید تھوڑی ہی دور گئے تھے میدان میں کہ سامنے سے آپ کو کچھ سوار آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جیسے ہی وہ قریب آئے تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ خالد بن ولید نے بھی نعرے کا جواب دیا۔ دیکھا تو وہ 25 صحابہ کرام تھے۔ ان کے آگے آگے حضرت زبیر بن عوام اور فضل بن عباس تھے۔ ان کی واپسی سے تمام لوگ بہت خوش ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے سجدہ شکر بھی ادا کیا۔ 60 مجاہدین میں سے 10 مجاہدین شہید ہوئے۔ پہلے 20 مجاہدین حضرت خالد بن ولید کے ساتھ واپس آئے اور پھر رات کے وقت 25 مجاہدین واپس آئے۔ باقی صرف 5 صحابہ کرام قید ہوئے تھے، جبکہ رومی لشکر کے 60,000 نصرانیوں میں سے 5,000 نصرانی قتل ہوئے تھے اور باقی بھاگ گئے تھے۔ ناظرین، یہ وہ پہلا دستہ تھا جو ابو عبیدہ بن جراح کے فیصلے سے رومیوں سے جنگ کرنے گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے آ پہنچا تھا۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ ہوئی تھی۔ یہ جنگ
14 डेज तक जारी रही थी اور اس جنگ میں لاکھوں رومی فوج ہلاک ہوئے تھے، اور بالآخر اللہ پاک نے مسلمانوں کو کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ ناظرین، اس پوری جنگ کے پہلے دستے کو بھیجنے کے حوالے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے فیصلے کے نے بہت اہم رول پلے کیا تھا کہ اس سے رومیوں کے دل میں مسلمانوں کا خوف بیٹھ گیا تھا اور ان کی رسوائی الگ ہوئی تھی۔ آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے یہ جنگ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم حصہ بنا، اور یہ جنگ اس وقت کی ایک سپر پاور سے جنگ تھی جس کے پہلے دستے میں صرف 60 مسلمانوں نے 60,000 رومیوں کو شکست دی تھی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے ایپیسوڈ کو ہم اینڈ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک پہ، ایک نئے فیصلے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔